تاریخ کا ایک اہم باب سلطنت دہلی۔ سلطنت دہلی برصغیر میں قائم کی گئی وہ اسلامی سلطنت تھی جس نے تقریباً 320 سال تک ہندوستان کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ اس دور کے دوران مختلف خاندانوں نے اقتدار سنبھالا اور سلطنت دہلی نے برصغیر کی تاریخ میں ثقافت، مذہب اور فن تعمیر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس میں 5 بڑے خاندانوں کی حکومت رہی۔ نمبر 1 پہ آتا ہے غوری خاندان، نمبر 2 پہ خلجی خاندان، نمبر 3 پہ تغلق خاندان، نمبر 4 پہ سید خاندان، نمبر 5 پہ لودھی خاندان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غوری خاندان کے بارے میں۔ سلطنت دہلی کا بانی قطب الدین ایبک تھا جو غوری سلطنت کے ایک جنرل تھے اور شہاب الدین محمد غوری کے نائب کی حیثیت سے ہندوستان میں کام کر رہے تھے۔ محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے دہلی میں اپنی حکومت قائم کی جو دہلی سلطنت کی بنیاد بنی۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں قطب مینار کی تعمیر کا آغاز کیا جو آج بھی اس دور کی یادگار ہے۔ ان کے بعد آرام شاہ اور التمش جیسے حکمرانوں نے اس خاندان کی حکومت کو مضبوط کیا۔ التمش نے دہلی کو سلطنت کا مرکزی مقام بنایا اور خلافت عباسیہ سے باضابطہ طور پر تسلیم شدہ ہونے کی کوشش کی جو اس کی قانونی حیثیت کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ التمش سلطان کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے حکومت کی جو برصغیر میں پہلی اور واحد خاتون حکمران تھی۔ نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں خلجی خاندان۔ غوری خاندان کے بعد دہلی سلطنت پر خلجی خاندان نے قبضہ کیا۔ جلال الدین خلجی نے اس خاندان کی بنیاد رکھی۔ علاء الدین خلجی اس خاندان کے سب سے مشہور اور کامیاب حکمران تھے۔ ان کے دور میں سلطنت دہلی نے سب سے زیادہ توسیع کی۔ علاء الدین خلجی نے گجرات، مالو، رانتھمبور اور دکن تک اپنے علاقوں کو وسعت دی۔ انہوں نے معاشی اصلاحات کی اور زرعی پیداوار پر سخت ٹیکس لاگو کیا۔ علاء الدین نے مغول حملوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور دہلی کو ان حملوں سے محفوظ رکھا۔ نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں تغلق خاندان کے بارے میں۔ غیاث الدین تغلق نے خلجی خاندان کے بعد دہلی کی حکومت سنبھال لی۔ تغلق خاندان کے حکمرانوں نے دہلی سلطنت کو مزید وسعت دینے کی کوشش کی۔ محمد بن تغلق ایک ذہین لیکن متنازع حکمران تھے۔ ان کی کچھ پالیسیاں جیسے دارالحکومت کو دہلی سے دولت آباد منتقل کرنے کی کوشش ناکامی کا شکار ہوئی۔ فیروز شاہ تغلق نے اپنے دور میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے جن میں نہری نظام کی ترقی اور مساجد، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں کی تعمیر شامل ہیں۔ نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں سید خاندان کے بارے میں۔ تغلق خاندان کے زوال کے بعد سید خاندان دہلی کے تخت پہ آئے، تاہم یہ دور دہلی سلطنت کے زوال کا دور تھا کیونکہ اس وقت سلطنت کی طاقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سید خاندان کے حکمران زیادہ تر اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور انہیں بیرونی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے دور میں سلطنت دہلی کا دائرہ سکڑ کر دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک محدود ہو گیا۔ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں لودھی خاندان کے بارے میں۔ بہلول لودھی نے سید خاندان کا خاتمہ کر کے لودھی خاندان کی بنیاد رکھی جو دہلی سلطنت کا آخری خاندان تھا۔ سکندر لودھی ایک طاقتور حکمران تھا جس نے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اصلاحات کی۔ اس نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی اور اسے اپنے دور الحکومت کا مرکز بنایا۔ ابراہیم لودھی جو آخری لودھی حکمران تھا کی حکومت کے دوران دہلی سلطنت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بات کرتے ہیں دہلی سلطنت کی خصوصیات کے بارے میں۔ ثقافتی اور تعلیمی ترقی۔ دہلی سلطنت کے دور میں تعلیم، فنون لطیفہ اور ثقافتی ترقی ہوئی۔ مسلمان علماء، صوفیہ اور فنکار دہلی کی طرف کھینچے چلے آئے اور انہوں نے
علم و حکمت کو فروغ دیا۔ فن تعمیر۔ دہلی سلطنت کے دور میں اسلامی فن تعمیر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ قطب مینار، علائی دروازہ اور فیروز شاہ کوئٹلہ جیسے اہم تعمیراتی شاہکار اسی دور کی یادگار ہیں۔ اسلامی تاثرات۔ دہلی سلطنت کے دور میں برصغیر میں اسلامی تہذیب اور ثقافت کا غلبہ ہوا۔ فارسی زبان کو عدلیہ، تعلیم اور حکومت کی زبان کے طور پہ اپنایا گیا۔ معاشی نظام۔ دہلی سلطنت کے حکمرانوں نے معاشی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر علاء الدین خلجی نے زرعی اصلاحات کی اور اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے۔ اب بات کرتے ہیں مذہبی رواداری کے بارے میں۔ بعض حکمرانوں نے مذہبی رواداری کا مظاہرہ کیا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم کیے۔ خاص طور پر فیروز شاہ تغلق نے ہندوؤں کے ساتھ رواداری سے کام لیا اور مندروں کی دیکھ بھال کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ سلطنت دہلی کی تاریخ برصغیر کی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اس دور میں مختلف خاندانوں نے حکومت کی اور ہر حکمران نے اپنی منفرد پالیسیاں اپنائیں۔ دہلی سلطنت کے دور میں برصغیر میں اسلامی تہذیب و تمدن کو فروغ ملا اور معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی ترقی کی بنیادیں رکھی گئیں۔ سلطنت دہلی کی تاریخ سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں جو آج کے دور میں بھی ہماری زندگیوں اور معاشرے کے لیے قیمتی ہیں، جیسا کہ اتحاد اور قوت ارادی، عدل اور انصاف کی حکمرانی، علم اور تعلیم کی اہمیت، وقت کی قدر اور حالات کا ادراک۔ یہ تمام اسباق ہمیں ماضی کی تاریخ سے سیکھنے اور اپنی زندگی اور معاشروں کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔